علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلاۃ پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے سورہ البقرہ سے ایک آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ بندہ نچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ رب کائنات نے یہاں پر روزوں کی فرضیت کے متعلق اور پھر اس روزے رکھنے کا جو فائدہ ہے، اللہ رب العزت نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا۔ ایک تو یہ فرمایا کہ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ رمضان المبارک کے روزے ہم پر فرض ہیں۔ اور دوسرا یہ پتہ چلا کہ یہ روزے صرف ہم پر فرض نہیں ہیں بلکہ سابقہ امتوں پر بھی فرض تھے۔ یعنی اللہ رب العزت کی یہ وہ پسندیدہ دیرینہ عبادت ہے کہ جو سابقہ امتوں پر بھی فرض تھی۔ بس فرق یہ ہے کہ امت مصطفیٰ پر مکمل مہینہ لگاتار فرض کیے گئے، اور سابقہ امتوں پر اس طرح سے پورا مہینہ فرض نہیں تھے۔ کسی امت پر ایک دن کا روزہ تھا اور ایک دن کا افطار تھا، اور کسی پر وہ مہینے کے 3 روزے تھے جو بعد میں حضور علیہ السلام نے بھی رکھے، جب تک یہ فرضیت رمضان المبارک کی نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو وہ بھی ایام بیض کے روزے آج بھی امت مصطفیٰ پر سنت کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو رب کائنات نے یہ جو ہم پر روزے فرض کیے، تو یہ سابقہ امتوں پر بھی فرض تھے، اور یہ فرمایا کہ روزے تم پر کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ۔ تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا، تقوی کا معنی ہوتا ہے ڈر، تاکہ تم اللہ سے ڈرو، تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس سے؟ وہ جو اوامر و نواہی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی نے، اس کے رسول نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، بس امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہی متقین لوگوں کی علامت ہے۔ یعنی تم
نیکی کا حکم دینے والے بن جاؤ، نیکی پر خود چلنے والے بن جاؤ، اور برائی سے خود رکنے والے بن جاؤ اور دوسروں کو منع کرنے والے بن جاؤ۔ تو پتہ چلا کہ روزہ دیرینہ عبادت ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم بچ جائیں ان کاموں سے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور وہ کام کریں جس کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ تو قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ کے اندر ایک مقصد بتایا گیا، اور اس کے ما سوا بھی اس کے مقصد ہے۔ روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ تاکہ ہم دلوں کے اندر ہمدردی لائیں ان لوگوں کی کہ جن کے پاس سال کے 12 مہینوں کے اندر کھانے پینے کی کمی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت علی کل شیء قدیر ہے، وہ جس طرح ہمیں دے رہا ہے وہ ہر کسی کو دے سکتا ہے، وہ چاہے تو ہر کسی کو غنی کر دے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں، مگر ہمارے امتحان کے لیے کہ مال تمہیں دیا اور یہ مال تم اپنی صرف ذات پر خرچ کرتے ہو، یا وہ جنہیں میں نے نادار رکھا ہے، غربت کے اندر مبتلا رکھا ہے، جنہیں آزمائش کے اندر ڈالا ہے، جو مسافر ہیں، جو مقروض ہیں، کیا ان پر بھی اپنا مال خرچ کرتے ہو کہ نہیں؟ تو لہذا اللہ رب العزت نے وہ ایک کیفیت جو ایک نادار مفلس غریب کی سال کے 12 مہینوں میں رہتی ہے، اس کیفیت کے اندر مبتلا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے 12 مہینوں میں سے ایک مہینے کے روزے ہم پر فرض کیے۔ 360 دن ہیں، 330 دن جو ہے وہ تم کھاؤ پیو، صرف 30 دن جو ہے وہ تم روزے کے ساتھ رہو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ جو مفلس ہوتے ہیں، جو غریب ہیں، جو نادار ہیں، جنہیں صحیح طریقے سے کھانا میسر نہیں ہے، ان کا دن کیسے گزرتا ہے۔ تو اس وجہ سے رب کائنات نے روزہ فرض کیا، اور اس میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں کہ اگر بالکل ایک خوشگوار موسم ہے تو اس لطف کو پانے کے لیے، وہ جو غربت کا، وہ جو بھوک افلاس کا لطف ہے، اس کو پانے کے لیے سحری کم کی جائے اور دن کو آرام کم کیا جائے، تاکہ وہ طبیعت کے اندر وہ حالت آ جائے جو ایک غریب، ایک نادار بندہ وہ بھوکا پیاسا ہو کر وہ محنت مزدوری کرتا ہے۔ لیکن ہم تو خوب سیر ہو کر کھاتے ہیں اور پھر خوب سیر ہو کر سوتے ہیں، کیونکہ کام کاج تو اور ہے نہیں، روزہ ہے تو روزے کو جو ہے نا آرام کے ساتھ گزارتے ہیں، تو ہمیں وہ کیفیت محسوس نہیں ہوتی۔ حقیقت کے اندر اس کیفیت کو محسوس کرنا ہے کہ وہ غریب بندہ جو نادار ہے، مفلس ہے، غریب ہے، جس کے پاس کھانا میسر نہیں ہے، وہ کس طرح جو ہے بغیر کھانے کے کام کاج کرتا ہے۔ تو یہ ایک مقصد یہ بھی ہے روزے کا کہ ہم وہ لذت محسوس کریں کہ جو اللہ رب العزت نے کئی لوگوں کو جس کے اندر مبتلا کیا ہے۔ پھر اس کے اندر ایک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ہے۔ روزہ جو ہے وہ صبر کا نام ہے، صبر، روزے کے اندر بندہ صبر کرتا ہے۔ اس وجہ سے تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دیتا ہوں۔ تو کیا خیال ہے، کوئی دوسرے عمل جو ہے اس کی جزا کوئی اور دیتا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں تو کیا جزا کہیں اور جگہ سے ملتی ہے؟
زکوٰۃ دیتے ہیں تو کیا اس کی جزا کہیں اور مقام سے ملتی ہے؟ نہیں، جزا تو اللہ ہی دینے والا ہے، لیکن کسی عمل کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ اس کی جزا میں دیتا ہوں۔ صرف روزے کے متعلق فرمایا کہ جو روزہ چونکہ میری خاطر رکھا، بھوکا پیاسا رہا میری رضا کی خاطر، اب فرمایا کہ اس کی جزا میں دیتا ہوں۔ اور پھر اگر آپ مطالعہ کریں حدیث مبارکہ کا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر عبادت کی جزا کسی نہ کسی طریقے سے رب کائنات نے معین کی ہے، مقرر کی ہے، اور اس کا بتا دیا کہ اتنا ثواب ہے۔ ہر نیکی کا صلہ ہے۔ ایک نیکی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ایک نیکی کا جو صلہ ہے، بدلہ ہے، اللہ رب العزت 10 گنا دے گا، اور یہ کم سے کم درجہ ہے۔ زیادہ درجہ کیا ہے؟ زیادہ درجہ جو ہے وہ 700 گنا ہے۔ 10 گنا بھی بتایا گیا، فرمایا کہ اگر قرآن کا ایک حرف پڑھو گے تو 30 درجے، 30 چیزیں تمہیں ملیں گی، 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ مٹیں گے، 10 درجے بلند ہوں گے۔ تو ایک عبادت میں، ایک نیکی کے کام کے اندر 30 گنا رکھا، ایک کے اندر 10 گنا رکھا، اور پھر رب کائنات نے اپنے مقدس کلام پاک کے اندر یہ بھی وعدہ فرمایا کہ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبہ، فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی ہے۔ اور وہ دانہ کیا کرتا ہے؟ وہ دانہ جب ایک گنوار کسان ایک کھیت کے اندر اس کو گم کر دیتا ہے، اللہ رب العزت پھر اس دانے کے اندر یہ برکت دیتا ہے کہ ایک دانے سے 7 بالیاں اگتی ہے، اور ہر بالی کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے۔ تو گویا کہ رب کائنات نے فرمایا کہ اگر ایک نیکی کرو گے تو اس کی مثال ایک دانے کی طرح ہے۔ وہ دانہ جو گندم کا دانہ 7 بالیاں اگاتا ہے اور ہر بالی کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے، تو گویا کہ ایک دانے نے 700 دانوں کو پیدا کیا۔ ایک دانے کی وجہ سے رب کائنات نے 700 دانہ عطا کیا۔ رب کائنات نے اس مقام پر فرمایا کہ یہ مثال ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو گویا کہ یہاں یہ فرمایا گیا کہ نیکی کا جو بدلہ ہے وہ 700 گنا ہے۔ تو رب کائنات نے ہر عبادت کو متعین فرمایا، کہیں اس کی جزا عطا بتا دی، کہیں اس کے پیارے حبیب نے بتا دی، اور فقہاء کرام نے اس کی توجیحات بتا دی۔ ہر عبادت کے اندر رب کائنات نے متعین فرمایا۔ اگر مطالعہ خاص ہو تو پتہ چلتا ہے کہ اس عبادت کا اتنا ثواب ہے، لیکن روزہ وہ عمل ہے کہ رب کائنات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ یعنی یہ وہ ثواب ہے، وہ اجر ہے، وہ انعام ہے کہ میں کتنا دینے والا ہوں یہ میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کیونکہ روزے دار جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر، جب اس کی ذات کی خاطر اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھتا ہے، اس میں صبر اس مقام پر ہے کہ ایک تنہا مکان کے اندر، کمرے کے اندر وہ موجود ہے، اگر چاہے تو کچھ کھا پی لے، دنیا میں تو کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ پانی پی لے، وہ کھانا کھا لے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر وہ کھانا پینا چھوڑ رہا ہے، وہ عمل زوجیت کو چھوڑ رہا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کے اس امر پر صبر کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کی خاطر، اس کی رضا کی خاطر وہ صبر کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مجدہ سنایا کہ روزہ میرے لیے تو نے رکھا، لوگوں سے چھپ کر تو کھا سکتا تھا، لوگوں سے چھپ کر تو پی سکتا تھا، عمل زوجیت بھی ہو سکتی تھی، اس لیے کہ تمہارے لیے جائز قرار دیا ہے،
لیکن میری رضا کی خاطر میرے امر پر تو نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا، تو اے روزے دار سن، یہ تو نے روزہ میرے لیے رکھا تھا، اب اس کی جزا میں دوں گا، اتنا جزا دوں گا جسے میں جانتا ہوں۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی کتنا جزا دینے والا ہے، اور اس کی جزا کہیں متعین بھی فرما دی، اور اتنا مزہ سکون دے دیا اس جزا کے اندر، فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزا بہی۔ یہ بھی اسی طرح سے اسی حدیث کے اندر کسی نے اس کو اجزی پڑھا، کسی نے اس کو اجزا پڑھا، کہ اس کے یہ حدیث پاک کے اندر روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں، اس کی جزا میں خود ہوں۔ خود سے کیا مراد ہے کہ روزہ میرے لیے رکھا، اے میرے بندے تو نے میری رضا کی خاطر بھوکا پیاسا رہا، عمل زوجیت کو چھوڑا، اب ان میرے امر پر یہ جو تو نے عمل کیا، اب اس کا صلہ کیا ہے کہ تو نے روزہ میرے لیے رکھا اور اس کے عوض میں تو نے میری ذات کو پا لیا۔ اللہ رب العزت کی ذات مل گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مل جائے، ایک صبح سے لے کر شام تک 11-12 گھنٹے کی یہ کھانا پینا چھوڑ دینا، اس دوران اللہ کی رضا کے لیے اس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مل جائے، وہ فرمائے کہ تو نے روزہ میری خاطر رکھا، الصوم لی میری رضا کی خاطر، تو نے روزہ میری رضا کی خاطر رکھا، انا اجزا بہی، تو اس کی جزا میں خود ہوں۔ تو اس سے بڑا مقام اور کیا ہے؟ اور پھر یہ بھی فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے کی جزا کتنا اللہ دینے والا ہے، وہ تو اللہ نے فرمایا کہ میں ہی جزا دینے والا ہوں، اس کی جزا میں خود ہی ہوں، لیکن فرمایا اتنا ضرور ہے کہ جب روزے دار آخرت کے دن معاشر کے میدان میں جب حساب کتاب سے فارغ ہو کر جب وہ جنت میں جائیں گے تو جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے کا نام متعین ہے، ہر دروازے سے آواز آ رہی ہوگی، یہ نمازی ادھر سے آ جائیں، زکوٰۃ بابو صدقہ والے یہاں سے آ جائیں، حج کرنے والے یہاں سے آ جائیں، اور ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، تو اس دروازے سے پکار آ رہی ہوگی کہ روزے دار یہاں سے آ جائیں، اور اس کو بابو صوم نہیں رکھا نام اس کا، جیسے بابو صلاۃ ہے، بھئی نمازی اس دروازے سے، اس دروازے کا نام بابو صلاۃ، نمازیوں کا دروازہ، صدقہ دینے والے، زکوٰۃ دینے والے بابو صدقہ سے آ جائیں۔ تو اسی طرح سے وہ روزے داروں کا جو دروازہ ہوگا اس کا نام بابو صوم رکھا جا سکتا تھا کہ روزے دار اس دروازے سے، یہ روزے داروں کے لیے دروازہ ہے، لیکن اس دروازے کا نام باب الصوم نہیں رکھا، بلکہ اس دروازے کا نام رکھا باب الریان۔ ریان کا معنی ہوتا ہے سیرابی، سیرابی والا دروازہ، سیرابی والا دروازہ، کہ جو اس دروازے سے گزرے گا وہ سیراب ہو جائے گا۔ کس چیز سے سیراب ہو جائے گا؟ کس چیز کی اسے سیرابی ملے گی؟ کیا مشروبات جنت کے، جنت میں جس دروازے بھی جائے وہاں مشروبات کے حوالے سے تو وہ سیراب ہوگا ہی صحیح، لیکن یہ دروازہ جسے باب الریان کہا گیا، یہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں وہ سیرابی ملے گی جو ہمارے وہم و گمان میں اس دنیا کے اندر چاہتے ہوتی رہی۔ اس دنیا کے اندر جتنے بھی آئے، انبیاء کرام کی عظمت تک، موسیٰ علیہ السلام آئے، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب کائنات نے فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا۔ ایک ذات جس کا نام نامی اسم گرامی ہے، محمد مصطفیٰ، جو میرے اور آپ کے آقا ہیں، اس ذات نے اس دنیا میں اس ذات پاک کو دیکھا ہے، لیکن دنیا میں یہاں نہیں، وہ عرش اعظم پر، عرش اولیٰ پر دیکھا۔ اس کے بعد سوا تمنے ہوتی رہی، یا اللہ اپنا آپ دکھا، لیکن عزیزان گرامی قدر جنت کے اندر وہ معاشر کے میدان کے بعد جو روزے دار ہوں گے، جو باب الریان سے گزریں گے، تو رب کائنات فرشتوں سے فرمائے گا ان لوگوں نے میری رضا کی خاطر کھانا پینا چھوڑا تھا، عمل زوجیت کو چھوڑا تھا، میری خاطر یہ منہیات سے رک گئے تھے، امر بالمعروف پر لگ گئے تھے، ناہی عن المنکر اپنا لیا تھا،
اب ایسا کرو میرے اور ان کے درمیان پردوں کو ہٹا دو. پھر پردے ہٹ جائیں گے اور روزے دار اللہ تبارک و تعالیٰ کا بلا حجاب دیدار کریں گے، بغیر حجاب کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے. اور جنت کے اندر ایک بھی بتایا گیا کہ ہر جمعہ کے اندر سبھی کو دیدار ہوگا. جنت میں سبھی کو جمعہ کے ہر جمعہ کے اندر اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا، اور وہ دیدار اتنا لطف دے گا کہ بس اسی نشے کے اندر ایک جمعہ آیا اور اللہ رب العزت کا دیدار کیا، اور وہ حسن جب بے حجاب ہوگا، وہ حسن جب بے نقاب ہوگا، جب اس حسن کو دیکھیں گے تو اس حسن کے اندر اس قدر لوگ محو ہو جائیں گے، مومن مومنات اس قدر محو ہو جائے گی کہ دوسرے جمعہ تک اس حسن کا نشہ رہے گا. اس حسن کا نشہ وہ ایک اور علیحدہ مقام ہے، وہ تمام کے لیے ہے، لیکن خصوصی انعام جو روزے داروں کے لیے وقت انٹری جب داخل جنت کے اندر داخل ہوتے ہوئے رکھا گیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار رکھا گیا، اللہ رب العزت کا دیدار. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اگر ہم پانا چاہتے ہیں اور یقیناً پانا چاہتے ہیں، جنت کو پانا چاہتے ہیں، یقیناً پانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں روزوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. روزہ صبح سے لے کر شام تک، وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ کھانے پینے سے رکنے کا نام اور عمل زوجیت سے رکنے کا نام تو ہے جو احادیث مبارکہ میں آیا، اور اس کے ما سوا بھی باتیں ہیں جن سے ہمیں رکنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے روزے دار ایسے ہوں گے جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھوکے پیاسے رہیں، ہم اپنے زوم کے اندر ہوں، یہ گمان کے اندر ہوں کہ نہیں ہم تو روزے دار ہیں، لیکن وہ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے وہ بھوک پیاس رد کر دی جائے، اس بھوک پیاس کو رد کر دیا جائے کہ سوائے بھوک اور پیاس کے اللہ رب العزت کی رضا حاصل نہ ہو سکے، تو پھر اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو جس طرح کھانے پینے سے رکنا ہے اور جس طرح عمل زوجیت سے رکنا ہے، اسی طرح سے منہیات سے رکنا ہے. جو رب کائنات نے جن چیزوں کا منع کیا، وہ یہ کھانا پینا تو رب کائنات نے سال کے 11 مہینوں میں اس دوران کے اندر جائز رکھا تھا، عمل زوجیت کو بھی جائز رکھا تھا، لیکن اللہ کے امر پر، اللہ کے حکم پر جب یہ چھوڑ رہے ہیں تو ہم وہ چیزیں جو ہمیشہ کے لیے ممنوع ہے، جن کو اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے منع کیا ہے، تو ہم اس کے قریب روزے کی حالت میں جائے تو بتائے اس روزے کا ثواب ہوگا یا وبال ہوگا. مثلا جھوٹ ہے، جھوٹ رب کائنات نے ہر حالت میں منع کیا، روزہ ہو جو غیر روزہ ہو. جھوٹ ہے، دغا ہے، فریب ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، حسد ہے، یہ کتنا برائیاں بڑی ہیں کہ جو برائیاں رب کائنات نے غیر روزے کی حالت میں بھی منع کی ہیں، مگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس رمضان المبارک کے اندر کھانے پینے سے تو رک جائیں، عمل زوجیت سے رک جائیں، مگر جھوٹ چلتا رہے، فریب چلتا رہے، حسد ہمارے دلوں میں رہے. روزے کی حالت میں چند دوست بیٹھے تو کسی کی غیبت کر دیں، کسی کی چغلی کھا لیں، جن کو رب کائنات نے عام حالت کے اندر منع کیا. تو بتائیے جب یہ چیزیں جو عام حالت کے اندر ممنوع ہیں، جنہیں شریعت نے حرام قرار دیا، ان چیزوں کو روزے کی حالت میں اگر کریں گے تو بتائیے وہ ہمارے لیے باعث ثواب ہوگا یا باعث وبال ہوگا؟ یقیناً ہمارے لیے باعث وبال ہوگا. یہ مہینہ ہمیں مشق کرانے کے لیے آیا ہے، مشق کرانے کے لیے کہ ہم اس ماہ مقدس کے اندر 30 دن کے اندر ایک مشق کریں، اور پھر وہ 30 دن کی مشق اتنا مضبوط ہو جائے کہ اسی طرح جس طرح ایک مہینہ گزارا تھا باقی 11 مہینوں کو بھی اسی طرح گزاریں. لیکن ہمارے ہاں تو
اللہ ماشاء تو ایسے لوگ بھی ہیں جن کی خاطر یہ کائنات چل رہی ہے، مگر ہمارے ہاں تو پھر ریٹوں کے اندر، نرخ کے ریٹوں کے اندر، وہ جہاں پر روزے کا مہینہ آئے، اور ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان مومن جو سال کے 11 مہینوں کے اندر تجارت کرتا ہے تو وہ اس مہینے کے اندر بھی وہ اللہ سے تجارت کرے، ہر چیز کا ریٹ وہ کئی گنا بڑھانے کی بجائے وہ 10 روپے کم کر دے، لیکن اللہ ماشاء ایسا تو نہیں دیکھا گیا، ہر چیز کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں، ہر چیز کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں۔ اور یوں کہ وہ کہتے ہیں مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ لوٹنے والا مہینہ ہے، تو کس چیز کو لوٹنے والا ہے؟ اللہ کی رحمت کو لوٹنے والا ہے، لوگوں کو لوٹنے والا نہیں۔ جیسے کہ ہم بس ادھر روزہ بھی ہے اور ادھر ہر چیز کے نرخ بڑھا دیے، قسمیں اٹھا کر سامان بیچ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر یہ روزہ بیسے اجر نہیں ہوگا، بیسے وبال ہوگا۔ تو رب کائنات جو ہے وہ یہ روزہ جو ہم پر فرض کیا وہ اس وجہ سے فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، صابر بن جاؤ، میری رضا کی خاطر صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہے، تو میری رضا کی خاطر ان چیزوں کو بھی چھوڑ دو اور ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو جن کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ اور اگر یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو پھر تو روزہ ہے، ورنہ پھر سوائے بھوک پیاس کے، جیسے ایک جانور کا منہ چھکا اچاڑ دیتا ہے مالک، یا اس کو رسے کے ساتھ باندھا، پورا دن اس کو نہ گھاس ڈالا، چارہ کچھ نہیں ڈالا، پانی نہیں دیا، اسی طرح سے اگر ہم نے وہ منہیات کو نہ چھوڑا تو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ روزہ صبر کا نام ہے، بلکہ صبر سے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ صبر سے اٹھا کر یہ شکر کے مقام پر فیض کرتا ہے، کہ بندہ جو ہے وہ سارا دن بھوکا پیاسا رہا اور شام کا وقت آیا اور جب افطار کا وقت آیا تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، فرمایا فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ، فرمایا کہ ایک خوشی افطار کے وقت ہے اور ایک خوشی اللہ سے ملاقات کے وقت ہے۔ روزے دار خوش ہوتا ہے، شکر ادا کرتا ہے۔ مجھ جیسا بندہ تو شکر اس وجہ سے کرتا ہے کہ سارا دن بھوکا پیاسا رہا، شام کو شربت سامنے آ گیا، کھانا پینا سامنے آ گیا، اب شکر ادا کیا کہ اب اس کھانے پینے سے یہ جو مرغن غذائیں آ گئی ہیں، یہ جو شربت آ گئے ہیں قسم قسم کے، ان سے میں روزہ افطار کروں گا، تو اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ مگر بندہ مومن ان کی وجہ سے شکر ادا نہیں کرتا، بلکہ وہ اللہ کا شکر اس وجہ سے کرتا ہے کہ باری تعالیٰ تیرا شکر، میں نے تیرے حکم کو بجا لایا، تیری رضا کی خاطر روزہ رکھا اور وہ روزہ میں نے اپنے وقت پر ختم کر دیا، یہ جو تیری رضا کو اپنایا، اس رضا کو اپنانے کے لیے تیری بارگاہ کے اندر شکر ادا کر رہا ہوں۔ نعمتیں تو ملنی ہی ہیں، کھانا پینا تو کھانا ہی ہے، مگر شکر ادا اس وجہ سے کرتا ہے کہ یا اللہ تیری رضا کو اپنایا، تیرے حکم کو مانا، اور وہ حکم جو تیرا مانا تھا اس کو الحمدللہ مکمل کر دیا۔ تو رب کائنات کی بارگاہ میں روزہ رکھنے والا جو ہے وہ یہ روزہ صبر سے اٹھاتا ہے، صبر کرتا ہے بندہ، کچھ قریب نہیں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کمرہ بھی اکیلے کمرے کے اندر ہے، کھانا بھی موجود ہے، پینا بھی موجود ہے، وہ گھر کے اندر ہے، وہ عمل زوجیت بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی رضا کی خاطر صبر کر رہا ہے، اور پھر جب وہ مکمل دن گزر جاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو گویا کہ روزے نے صبر کے مقام پر فیض کیا، صبر سے اٹھایا، شکر کے مقام پر فیض کیا، شکر کے مقام پر، کہ بندہ مومن اس ماہ مقدس کے اندر اپنے لیے تو وہ کھانے پینے کا اہتمام کر ہی رہا ہے، لیکن جب یہ مہینہ آتا ہے
تو اس مہینے کے اندر وہ اللہ کی عطا کردہ نعمت کو وہ اس طرح اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ پھر وہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے دیا پھر وہ بانٹنے پر لگ جاتا ہے۔ جو کچھ اللہ نے دیا وہ سمجھتا ہے کہ جب اللہ کے راستے میں دوں گا تو مجھے 700 گنا ملے گا، بلکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اس سے کہیں زیادہ ملے گا۔ تو پھر وہ بندہ مومن صرف اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتا، پھر وہ بانٹنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ بانٹنا شروع کرتا ہے۔ وہ واجبی صدقے کو تو کرنا ہی ہے، وہ بھی اس مہینے کے اندر اکثر لوگ نکالتے ہیں زکوٰۃ، لیکن وہ بندہ مومن پھر نفری صدقے پر آ جاتا ہے کہ جو اللہ نے دیا اس کا شکر ادا کروں، جو میں نے پہنا لوگوں کو پہناؤں، جو میں نے کھایا لوگوں کو کھلاؤں۔ تو پھر وہ بندہ مومن جس کو اللہ نے رزق دیا وہ اس رزق کو تقسیم کرتا ہے۔ ایک حکایت موجود ہے جس کو میں سنایا کرتا ہوں اکثر، کہ دو اللہ والے تھے تو ان کی ملاقات ہو گئی، آپس میں ملاقات ہوئی، اور ایک نے کہا دوسرے سے سلام دعا کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کے بعد پوچھا کہ کیسے گزر رہی ہے؟ ہوتا ہے نا جب آپس میں ملتے ہیں، کیفا حالوں کا، آپ کا کیا حال ہے، کیسے گزر رہی ہے؟ تو اس نے بھی کہا کیسے گزر رہی ہے۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا کہ کیسے گزر رہی ہے؟ اس نے کہا اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے، کہ کہا کہ جب ملتا ہے تو شکر ادا کرتے ہیں، جب ملتا ہے نا تو شکر ادا کرتے ہیں، جب نہیں ملتا تو اللہ صبر کرتے ہیں۔ جب نہیں ملتا، اس نے پوچھا کیسے گزر رہی ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کا شکر، اللہ کا کرم ہے کہ جب مل جاتا ہے تو شکر ادا کرتے ہیں، اور جب نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں۔ جس نے یہ سوال کیا تھا اس کی کیفیت بدل گئی، اس کے چہرے پر جلال آ گیا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا حضرت کیا ہے، آپ کی کیسے گزر رہی ہے؟ فرمایا جے تو جو کہہ رہا ہے کہ کچھ ملتا ہے تو شکر کرتے ہیں، نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں، ہمارے ہاں تو یہ کیفیت کتوں کی ہے، یہ انسان کی کیفیت نہیں، یہ کتے کی کیفیت ہے کہ اگر کتے کو اس کا مالک ٹکڑا نہ ڈالے وہ اپنے مالک کا دروازہ نہیں چھوڑتا، وہ غیر کے دروازے پر نہیں جاتا، اپنے مالک کے دروازے پر رہتا ہے، اور جب اس کا مالک اسے ٹکڑا ڈال دے تو پھر دم ہلاتا ہوا قدموں میں گرتا ہے۔ یہ کیفیت کی اگر ملے تو شکر ادا کریں، نہ ملے تو صبر کریں۔ یہ کیفیت تو جانور کی ہے، یہ کیفیت تو کتے کی ہے۔ اس نے کہا حضرت پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ جب ملے تو شکر ادا کرنا چاہیے، جب ملے تو اس وقت شکر ادا کرنا چاہیے، جب نہ ملے تو شکر ادا کرنا چاہیے، جب ملے تو بانٹ دینا چاہیے، جب نہ ملے تو اس وقت شکر ادا کرنا چاہیے، جب نہ ملے تو شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب مل جائے تو پھر اسے بانٹ دینا چاہیے۔ یہ انسان کی کیفیت۔ ایک اللہ والے نے، اس کا تاجر تھے، تجارت مال دولت کسی کے پاس ہو تو کوئی نفی کر دے کہ نہیں یہ اللہ والا نہیں ہے، تو یہ بھی کم فہمی ہے۔ کتنے ایسے بڑے بڑے لوگ ہوئے جن کو کام بھی کرتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے، اور اللہ کے ساتھ بھی ایک مضبوط تعلق تھا۔ تو ایک تاجر تھے لیکن دلی کیفیت اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ اس کا ایک جہاز، بحری جہاز، کسی دوسرے ملک کے اندر مال تجارت لے کر گیا، اور کئی دنوں کے بعد اس کو آ کر کسی نے خبر دی کہ آپ کا بحری بیڑا جو ہے، وہ جو سامان تجارت لے کر گیا تھا، وہ آپ کا جہاز، وہ بحری بیڑا، وہ سمندری طوفان کی زد میں آیا اور جہاز ڈوب گیا، تو آپ کا سارا سرمایہ ڈوب گیا ہے۔ یہ ایک غم گزر صبر تھی۔ جو کچھ تمہارا مال متا تھا، تجارت تھی، سب کچھ، وہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے کہ سمندری طوفان کی زد میں آ گیا ہے۔ اس اللہ کے بندے نے یوں کیا، یوں سر جھکایا، یعنی کہ اس نے آنکھیں بند کی، مراقبہ کیا،
اپنے گریبان میں جھانکا، یعنی اپنے دل کو دیکھا، اپنے دل کو دیکھا، اور پھر سر اٹھایا اور کہا الحمدللہ، الحمدللہ۔ اس نے کہا، بندے پوچھنے والے نے کہ واقعی اللہ کا بندہ ہے کہ مال کے ختم ہونے کی خبر ملی لیکن غم زدہ نہیں ہوا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر وقت گزرتا رہا، پھر آ کر کسی نے خبر دی، حضرت وہ آپ کے مال کے ڈوبنے کی خبر غلط تھی، وہ مال آپ کا منزل مقصود پر پہنچا اور اس مال سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ اس نے پھر سر جھکایا اور سر جھکا کر تھوڑی دیر اس نے آنکھیں بند کی، پھر سر اٹھایا اور کہا الحمدللہ۔ تو بندہ پوچھنے والا وہی تھا جس نے پہلے خبر دی تھی وہ مال کے ڈوبنے کی، اور پھر اب خبر دی اس کو اچھائی کی۔ اس نے کہا حضرت کیفیت، یہ آپ کی حالت، یہ دیکھ کر میں سوال کرتا ہوں کہ جب مال کے ڈوبنے کی خبر ملی آپ غم زدہ نہیں ہوئے، آپ نے اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کیا، اور جس وقت مال کے اس منزل مقصود پر پہنچ کر زر مبادلہ زیادہ ملنے کی خبر ملی تو آپ نے اس وقت بھی صبر، اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کیا، یہ معاملہ کیا ہے؟ تو اس اللہ کے بندے نے فرمایا کہ جس وقت مجھے خبر ملی تھی میرا مال ختم ہو گیا، میرا جہاز ڈوب گیا، تو میں نے سر جھکایا، میں نے اپنے دل کی کیفیت کو پایا کہ میرا دل تو غم زدہ نہیں ہے مال کے ختم ہو جانے پر، لیکن الحمدللہ جب میں نے سر جھکایا، دل کی طرف توجہ کی، تو میرا دل مغموم نہیں تھا مال کے ختم ہونے پر، تو میں نے اس دل کی کیفیت پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور جس وقت مال کے صحیح سلامت پہنچنے کی خبر ملی تو میں نے اس وقت دل کی طرف توجہ کی کہ کہیں اتنا منافع ملنے کے بعد میرے دل کے اندر تکبر تو نہیں آ گیا، اس میں رونمائی تو نہیں آ گئی، ریاکاری تو نہیں آ گئی۔ تو میں نے اپنے دل کی کیفیت کو دیکھا کہ وہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کے اندر مبتلا ہے، تو لہذا دل کی کیفیت پر میں نے شکر ادا کیا۔ تو بندہ مومن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ چیزوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ مال ملے تب بھی بندہ مومن اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ واویلا نہیں کرتا، وہ شور نہیں کرتا، لوگوں کو نہیں سناتا، اور وہ یہ نہیں کہتا اپنے دل کے اندر کہ کیا بات ہے، اللہ نے مجھے ہی دیکھنا تھا کہ ساری مصیبتیں مجھ پر آ گئیں، میں بیمار ہوں تو گھر میں بچے بیمار ہیں، جب بھی دیکھیں میرے پاس کوئی تکلیف آتی ہے، دعائیں مانگ رہا ہوں دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ ساری ناشکری کی باتیں ہیں۔ جس ذات نے زندگی کے اکثر لمحات کے اندر وہ خوشگوار لمحات دیے، مال و متاع عطا کیا، اگر وہ کسی لمحے کے اندر وہ آزمانا چاہے، وہ دکھ دے دے، وہ تکلیف دے دے، وہ آزمانا چاہے، تو اس کی اس آزمائش پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو رب کائنات نے یہ جو روزہ ہم پر فرض کیا، یہ اس کا مقصد یہ بتایا کہ روزہ تم پر اس وجہ سے فرض کیا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔